اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 12 میں خوش آمدید اور بہت زیادہ مبارکباد کہ اللہ کے فضل سے آپ کورس کا 50% سے زیادہ الحمدللہ پہلے پورا کر چکے ہیں، اور آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور جو حالیہ کوئز تھا اس میں آپ میں سے زیادہ تر احباب نے بہت اچھے نمبر لیے، جس پر میری دلی مبارکباد آپ سب کو، اور جن کے نہیں کوئی اتنے اچھے ان کے خیال میں نمبر آئے تو میں پھر بھی یہی کہوں گا آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ اصل میں کمپیریزن کریں کچھ دیر پہلے سے، کہ جب ہم قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ کسی ایسی کلاس میں تھے، اب آپ اس کا حصہ ہیں، آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہے، الحمدللہ محنت کی اور اس قابل ہو گئے۔ اگر آپ کے 15 نمبر بھی تھے، 20 تھے، 25 تھے، تو اٹ شوز کہ اب آپ قرآن کو پہلے سے بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ، تو آپ سب کو بہت مبارکباد، اللہ رب العزت کا بہت شکر کہ اللہ نے یہ مرحلہ ہمیں عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اب جو خاص بات آج کے دن میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں گے، اور ترجمے میں آپ کو مزہ آئے گا کہ زیادہ تر حصہ آپ نے چیزیں ایسی آئیں گی جو آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ کو آتی ہوں گی، اور گرامر میں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی تک ماضی کرتے رہے اس لیول پر، اب مضارع کریں گے ذرا اوپر کے لیول کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ سو تیار ہو جائیے، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ سورہ فلق انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنی ہے، اور گرامر میں فعل مضارع شروع کرنا ہے، یفعلو، یجعلو، یفتحو آج کا نقطہ تعلیم۔ یوں تقریباً 13 نئے الفاظ ہوں گے جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم 31,000 بار الفاظ کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ تو آئیے، جو ہمارا طریقہ ہے، پہلے آپ سورہ فلق کی تلاوت سنیں گے۔ جب آپ یہ سن رہے ہوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، جو الفاظ کا ترجمہ آتا ہے وہ ذہن میں لائیے، گرامیٹیکل کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے وہ ذہن میں لے کے آئیے، تاکہ اس کے بعد جب میں آپ سے سوالات پوچھوں تو آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں۔ سورہ فلق کے حوالے سے اگر میں آپ سب سے پوچھوں کل کے معنی بتائیے، ذرا چیٹ باکس یوز کیجئے پلیز، اور جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ پا رہے اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑ جائے۔ کل کے معنی الحمدللہ سبھی بتا رہے ہیں، سسٹر کلثوم، سسٹر عائشہ، بردر طاہر، سسٹر رحمہ، فاطمہ، برین، خان، ایمان، حذیفہ، بردر عرفان، تو سسٹر نازیہ، سسٹر شاہدہ، الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم نے کل هو اللہ احد میں پڑھا تھا، تو کل کا مطلب کہہ دیجئے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اعوذ کا معنی یاد ہے کسی کو؟ یہ ہم نے بالکل شروع میں تعوذ کی کلاس میں پڑھا تھا، اعوذ۔ ماشاءاللہ سسٹر حاجنہ is the first one to respond کہ میں پناہ میں آتی ہوں، ویری گڈ، ماشاءاللہ سبھی بتا رہے ہیں، بردر فیصل، اور الحمدللہ آپ کے تو ٹائپنگ کے لگتا ہے سکلز بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں سب کے، ویری گڈ۔ سسٹر شاہدہ، خان فیملی، ماشاءاللہ پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اور بربی کے ٹکڑے بتا دیں مجھے، بربی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اگر ہم ان کو ٹکڑوں میں دیکھنا چاہیں اس لفظ کو؟ بربی، ہاں ویری گڈ۔ علی مزار، سسٹر عابدہ، سسٹر ماریہ، ویری گڈ۔ عین الحق، اچھا جی، یہی نا بات۔
تو دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو آ رہی ہیں. الفلق جو لفظ ہے یہ اسم ہے فعل ہے یہ حرف ہے؟ بتائیں. فوری بتا دیا سب نے. یہ نا بات تو اس لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ساری اور سبھی بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے کہ ہم اب اسٹیج پر آگے ہیں. اگر اس سے پہلے ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں کیا پتا تھا کون سی چیز کیا ہے، لیکن اب اگر معوذتین ہم نے شروع کی ہیں اور یہ پہلی آیا آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ بہت سی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں. پہلے تھوڑا سا تعارف. معوذتین جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو اکٹھے کہتے ہیں، دو ایسی صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے. معوذتین تعوذ بھی اسی لیے ہوتا ہے، تعوذ جو اعوذ باللہ ہے اس میں بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. ان کے استعمال کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ہم پہلے پڑھ چکے سورہ اخلاص، ابھی یہ دونوں پڑھیں گے. آج سورہ فلق کل سورہ ناس کو ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد اور تین دفعہ یعنی ایک دفعہ پڑھیں فجر اور مغرب کے بعد اور ہر نماز کے بعد، اور فجر اور مغرب کے بعد تین دفعہ اس کو پڑھا جائے. اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہوتے تو یہ معوذتین کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اس کو اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری بہتری ہے اور فلاح ہے، تو اس پر عمل کرنے سے ہم دین کو بہتر طریقے سے زندگی میں لا سکتے ہیں، قرآن کو بہتر طریقے سے. مختصر تعارف میں اس سورہ مبارکہ کے اندر ہم نے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو کچھ بھی پیدا کیا گیا اس کے شر سے. تو ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہم نے کہا ہے، خاص طور پر اندھیرا، جادو اور حسد. اور اندھیرا، جادو اور حسد اس دور میں جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، غالباً ہر دور میں بڑی ضرورت ہوگی، لیکن اس دور میں نظر آتا ہے کہ بہت ہی ضرورت ہے ان شرور سے بچنے کی. تو ہم اہتمام سے اس نیت سے ان صورتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے یہ فائدے اٹھا پائیں گے. آئیے اب آیات کی طرف بڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. تو جیسا کہ آپ سب نے خود ہی بتانا شروع کر دیا تھا ابھی، آپ نے کہا جی کل کا معنی ہے کہہ دیجئے. کل کہہ دیجئے. کل سے ملتے جلتے اور کون سے الفاظ آپ نے سیکھے تھے وہ بھی یاد ہے آپ کو؟ کل تو تھا نا کہہ دیجئے. اس سے ملتے جلتے اور الفاظ سے ہم نے کہا تھا 1200 بار قرآن میں آتے ہیں. تو کل اور قالا یاد ہے کسی کو؟ ہاں کمرنس نہیں، ماشاءاللہ ذوالفشاں اور یا قالا قال تو ابھی ہم نے نہیں، ہم نے کہا قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. چونکہ یہ الفاظ قرآن میں بہت دفعہ آتے ہیں اور کل تو یہ تینوں مل کے 1200 بار قرآن میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کو کھولیں گے تو آپ کو یہ تقریباً ہر صفحے کے اوپر ان میں سے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا. سو لہٰذا یہاں اسی فعل سے مجھے الفاظ جو ہیں قرآن کے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. سو جو بھی پڑھیں اس کو ساتھ جو بیسٹ یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر اس کو دیکھنے کی کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے. سو کہہ دیجئے کل. اور اعوذ آپ سب نے بتایا میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. اور جیسے باللہ کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اللہ کی، یہاں ہے بربی. یہاں پہ کیا ہے؟ بربی، رب کی. یہ بھی آپ سب کو ماشاءاللہ آتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں اس آیت کا کتنے % آپ سب کو آتا ہے؟ خود سے آتا تھا ترجمہ؟ تو ابھی ہم 12ویں لیسن پر پہنچے ہیں. 11 ہم نے پڑھے. آیت کا 75% آپ کو ترجمہ آتا تھا اور آخری حرف کی آپ کو اس کی کنسٹرکشن آپ کو پتا تھی، ہے نا؟ تو کیسی مزے کی بات ہے نا. حالانکہ ہم نے یہ کہا ہوا 50% ترجمہ. تو ابھی سے یہ پروسیس شروع ہو گیا. تو اپنے دل کی تسلی کے لیے، خود کو موٹیویشن دلوانے کے لیے
انکریجمنٹ کے لیے خود کو یہ بتائیے کہ الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہم یہ سب سیکھ پائے. تو اعوذ برب الفلق، تو ایک نیا لفظ ہے فلق. یہاں پر کاف دوسرا ہے، ایک فلق اور ہوتا ہے اردو میں، وہ فلق ہوتا ہے آسمان. یہ کیا ہے؟ فلق صبح. تو صبح سے آغاز ہوتا ہے. تو پہلی آیہ مبارکہ میں ہی قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، صبح کے رب کی. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں کیونکہ دن کا آغاز ہوا اور ہمیں پتہ ہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن رات کی آفات میں، آج کل تو یہ وائرس بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات رہے ہیں ہمارے، اور پھر حاسدوں میں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس نے ہمیشہ حفاظت دی، تو آپ اسی سے درخواست کر رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہ میں تو رب فلق کی پناہ میں آ رہا ہوں، آ رہی ہوں. اب ہم نے صبح کا پروردگار ایک خوبصورت تصور ہے. ایک تو دن کا آغاز ہو رہا ہے، آپ باہر نکلنے لگے ہیں تو اس رب فلق کی پناہ میں آ رہے ہیں جس نے جو اس صبح کو لے کر آیا. پھر وہ اس صبح کو لاتا کیسے ہے؟ ان چیزوں پر مظاہر قدرت پر غور کرنے سے آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور پھر دعا زیادہ دل سے نکلتی ہے، زیادہ محبت سے نکلتی ہے، زیادہ توجہ سے نکلتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ صبح کو اللہ کیسے لے کر آتا ہے، سورج کا ابھرنا، اور پھر ایک خاص صورت میں اس کی جو شعاؤں کا پھیل جانا، پھر اس کی زمین سے دوری، زیادہ قریب ہوتا تو میں جلا دیتا، دور ہوتا تو ٹھنڈ سے مر جاتے. تو زمین کی خاص حساب سے گردش اور یہ سارے انتظامات. تو رب فلک کی عظمت کا اندازہ کیجیے، اور کب سے یہ ایک سسٹم اللہ رب العزت نے چلایا ہوا ہے اور زمین و آسمان اس کی پیروی کر رہے ہیں. سو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیجئے اسے. من شر ما خلق، من شر، یہاں بھی آپ من کے معنی سب کو آتے ہیں، بتائیں مجھے کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ سسٹر فاطمہ تو اتنی کوئک تھی. I don't know whether how did she know I'm going to ask this question. She wrote all three. لیکن یہ وہ ہے من، آپ انہوں نے سمجھا کہ شاید، تو یہ ہے من. من جب ہم کہیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ سے. ٹھیک ہے، تو من سے، من کس سے؟ شر، شرری، شر. تو یہ شرری جو ہے، یہ شر جو ہے اسم ہے، اور من شرری شر سے. اور شر کا لفظ اردو میں عام استعمال میں ہوتا ہے. شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کہتے ہیں ایسی چیز جس سے آپ کو تکلیف پہنچے یا برائی آئے، وہ شر کہلاتا ہے. اردو میں عمومی استعمال ہے نا، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. تو شر انگیز، شر کا لفظ، ہاں، تکلیف اور برائی جس سے پہنچے اس کو شر کہیں گے. تو شر کو ذہن میں رکھ لیں آپ، عام استعمال ہے اردو میں. اس پہ آگے چلتے ہیں. ماں، ماں جو، اور ماں کے آپ کو پتہ ہے نا کتنے معنی ہیں؟ ہاں، ماں کے جو 3 معنی ہیں اس میں کیا ہے؟ ماں کا معنی سوالیہ ہے، کیا اور جو اور نہیں. ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی اس کو پڑھتے ہیں. تو جیسے عربی بول چال میں فی اور ما فی بڑا عام ہے. فی ہاں، اس میں ہاں، اور ما فی ہی نہیں، نہیں اس میں. فی ہی اس میں ہے، ما فی ہی نہیں اس میں ہے. تو عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا، عرب جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی عرب جاتے ہیں نا، تو وہ یہی سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ بھی جواب میں آپ کو یہی زیادہ تر جواب دے رہے ہوتے ہیں. ماں اور من کو ایک دفعہ دیکھ لیں. ماں، یہ جو بھی آپ نے بتایا، ماں کے 3 معنی، ماں نہیں، ماں کیا، اور ماں جو، کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر. 3 اس کے معنی ہیں. اب یہ تینوں ہمارے پکے ہو جانے چاہیے. ان کے استعمالات کب کب ہوں گے تھوڑا سا بھی ہم دیکھتے ہیں.
کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتایا کرے گا، لیکن ہمیں بھی تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے. ما جب حرف کے ساتھ آئے گا، ما فی ہی، نہیں اس میں، نہیں کے معنی میں، ٹھیک ہے. اور آپ جو کنورسیشن کے اندر پڑھتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، آپ سوال پوچھتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ ما خلق، نہیں پیدا کیا اس نے. تو ماضی میں کیا جو سیگے ہیں اس میں ما کا استعمال نہیں کے لیے، ماضی میں فعل کے ساتھ آئے گا تو نہیں کے لیے. اور ما دینو کا آپ سب سے یہ پوچھا گیا تھا، بائی دا وے جواب دیں ذرا، یاد ہے کسی کو؟ یہ بھول گئے ہیں ما دینو کا؟ سوچ رہے لگتا ہے ابھی کسی کو ذہن میں نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون آ گیا. دینی الاسلام، سسٹر رحمہ از فرسٹ ون ٹو. من ربو کا، ما دینو کا. آپ سب تو اس پر پکا ہونا چاہیے نا، ما دینو کا. تو اس میں کیا والا معنی، اسی مثال سے اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ ماں کا ایک معنی یہ بھی ہے. اور من شرری ما خلق، آج کی اس آیہ مبارکہ میں یہ معنی آ رہا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو خلق کا فعل آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس نے پیدا کی، ماضی کا، اس نے پیدا کی، خلق. اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آیہ مبارکہ میں من شرری ما خلق، عربی کلیے پر ہم رک جاتے ہیں تو ہم خلق کہتے ہیں، اصل میں اس پہ زبر بھی ہے خلق کا، ٹھیک ہے. تو پھر اس پر بات کرتے ہیں. من کے دو معنی بھی آپ کو ماں کے ساتھ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. من کون، سوالیہ. من ربو کا، جواب تھے کیا تھا جواب؟ من ربو کا. عربی میں جواب دے سارے. من ربو کا سب کو آتا ہے نا اس کا جواب؟ ربی الاسلام تو نہیں ہوگا نا ابھی، ربی اللہ. ہاں، دینی الاسلام، ربی اللہ. من ربو کا، تو ربی ہم نے کہا ربو ہو، ربہم، ربو کا، ربی میرا رب اللہ ہے، اللہ. تو یہ تو اب آپ کے پکے ہو جانے چاہیے سوالات کے جواب. من ربو کا، ما دینو کا. تو انشاءاللہ جب ہم سے پوچھے جائیں تو ہم عربی میں جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے قرآن کی کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ پروف ہے کہ ہم یہ جوابات. اور اسی طرح من کا معنی جو والا بھی ہے، اور جو آیا تھا سمیع اللہ لی من حمدہ، تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے، من جو، جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے، چلیے یہ اچھی ساتھ دہرائی بھی ہو رہی ہے نا. اب دیکھیے دوسری جو آیہ مبارکہ ہے، اس کا 100% آپ کو آتا ہے. ایسی مزے کی بات ہے، 100%. من کا معنی آتا ہے، شر کا آتا ہے، ماں کا آتا ہے، خالق کا بھی پڑھا ہوا آپ نے، خلق کا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. تو خالق کا اس نے پیدا کیا. ویسے ذہن میں معنی رکھنا ہے آپ نے، خالق، مخلوق، خلق خدا آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے تو شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، مخلوق کے شر سے، ہر چیز کے. تو اللہ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر انسان کیا کر رہا ہے؟ شر پھیلاتا پھر رہا ہے. ہم اس سب سے پناہ مانگ رہے ہیں. پھر جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، آپ پتھر کی ٹھوکر لگ کر گر پڑیں، اسے بھی اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. تو من شرری ما خلق، یہ ذہن میں رکھے. ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کو پراپر پڑھیں گے تو ترجمے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، عربی کلیے پر تو ہم پڑھے نا من شرری ما خلق، تو خالق کا اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم نے من شرری ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے بھی ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو اب خاص طور پر، اب اس کے بعد ایک جنرل سٹیٹمنٹ کے بعد خاص طور پہ توجہ اور فوکس کیا جا رہا ہے 3 چیزوں پر. ٹھیک ہے، پہلی کون سی ہے؟ وَمِن شَرِّ، اور شر سے غاسق. غاسق، غاسق آپ لوگ مجھے بتائیں دیکھ کر یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ لفظ؟
اسم ہے، माशाल्लाह, वेरी गुड. कैसे पता चला आप सबको ये सम? बिल्कुल सही है, तनवीन है, दो जेर, उसने हमें बता दिया कि गासिक इसम है और ये सिफ्त है. ठीक है जी, ये सॉरी सिफ्त क्यों निकल गया मेरे मुंह से, सामने लिखा होता है. एनीवेज, दो जेर तनवीन से अभी इतना ही सिर्फ जेन में रखें, गासिक अंधेरा, ये इसम है. ठीक हो गया, किस चीज का नाम. वमिन शर्रि गासिक, और शर से अंधेरे के, गासिक इज और इजा, जब, इजा, ये जो दो लफ्ज है ना, इज और इजा, जब कुरान में सैकड़ों बार, अब इसको भी ज़हन में रख लें यहीं पर, इज और इजा. तो आज क्या होना चाहिए, आज आप मिन, मा, मन, इज, इजा कुरान खोलें और इनको वहां पर ढूंढने की कोशिश करें. तो अभी ये मैंने खोला है तो वहां, यहाँ मुझे माँ तो नजर आ गया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. और इसी तरह आपको ये अल्फाज जो है कुरान में ढूंढ कर जब आप एक दफा इन्हें पढ़ लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं. ये फायदा हो जाएगा कि माना पक्के ज़हन में आ जाएंगे. इसी तरह इज और इजा जब, इज और इजा जब. तो अच्छा, इजा के बाद आया वाकाबा. वाकाबा वैसे ही था जैसे अभी हमने पढ़ा खालाका, जैसे हमने पढ़ा हुआ है फ़अला. वाकाबा, वाकाबा वो छाया. ठीक है जी, ये माजी का था. क्या था? माजी का. लेकिन इजा लगने के बाद, इजा के बाद माजी आए तो मानी मुदारे वाला हो जाता है. मानी क्या हो जाता है? मुदारे वाला हो जाता है, मुस्तकबिल वाला हो जाता है. मुदारे में दोनों चीजें पाई जाती हैं, हाल भी, मुस्तकबिल भी. आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी. तो इजा वाकाबा, जब छा जाएगा अंधेरा, या जब अंधेरा छा जाता है. वाकाबा असल तो अफाल की तरह ही था, जैसे बाकी फेल आप पढ़े ना, फतहा, फअला, तो माना माजी वाला था इसका, वो छाया. तो इजा की वजह से बन गया जब वो छा जाए. क्या छा जाए? अब यहाँ पर गासिक अंधेरा लिखा हुआ है, वमिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब. और किस चीज के शर से? अंधेरे के जब वो छा जाए. तो अंधेरे के शर से खास तौर पे पनाह क्यों मांगी गई? रात को आप फारिग हुए, सारा कुछ कर करा के आए और फिर खाली दिमाग टीवी के सामने बैठ गए. और रात को अक्सर उल्टे काम शुरू हो जाते हैं, लोग कामों से और मसरूफियत से निकल कर फिर सिनेमा चल पड़े, क्लब और बड़ी बहुत सी मुसीबतें. तो रात के अंधेरे से पनाह मांगी थी. अंधेरे में उल्टे काम ज्यादा होते हैं, दुश्मन के हमले रात में आसान होते हैं. आपको पता ना, शब खून मारना एक टर्म भी इस्तेमाल होती थी. तो उन सब से वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरे से. हाँ नहीं, उसकी फॉर्म चेंज इन अ वे इस तरह हो जाएगी कि मानी उसका मुदारे वाला करेंगे. फॉर्म तो वो जाहिर है वही रहेगी, उसका माना जो है फ्यूचर वाला हो जाएगा माजी से. ठीक है, हाँ ठीक हो गया. तो हमने कहा वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरे की शर से जब वो छा जाए, और रात के वक्त होने वाले उल्टे कामों से अल्लाह हमें महफूज रखे. ठीक है जी, एक नजर मार लें इसको. जी, मुदारे फ्यूचर, हाल, ये मुस्तकबिल को, या आज हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ते हैं. आइए दूसरी चीज. पहली चीज मैंने कहा था तीन चीजें हैं, तो पहली आई अंधेरा. वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से. वमिन शर्र, ये सब क्या गई लग रहा है, नफ्फासात, नफ्फासा. नफ्फासा जो लफ्ज है, ये मुझे आप बताएं ये क्या है अपनी कंस्ट्रक्शन में. पहले तो बताएं इसम फेल हर्फ में से क्या है. हाँ, बिल्कुल सही है. इसम और मुअन्नस है, और उसी कुलिये पर कि इसकी गोलता को हटाकर अलिफ्ता लगाया गया तो जमा बन गई. इसका माना याद रखने के लिए ये इसकी अदायगी करें ना, तो यूं फूक निकलती है, नफस नफस नफस, ये आवाज ही निकलती है ना, तो उससे माना याद रख लें, फूंक मारने वाली, जादूगरनियां, मुअन्नस के माना में.
البتہ جب جمع آ جاتا ہے نا تو عموماً طور پر عربی میں اس سے تمام نفوس جادوگر مراد ہیں، وہ چاہے جادوگرنیاں ہوں چاہے جادوگر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نفاثہ، نفاثات، پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ پھونک کہاں مارتی ہیں؟ فی العقد، فی العقد، گرہ میں۔ عقد جو ہے یہ جمع کا ہے، یہ ذرا دیکھیں ڈفرنس ہے اس کا، جمع بن رہی ہے عقدہ گولتا سے، لیکن عقدات نہیں بن رہی، عقد بن رہی ہے، عقد۔ عقدہ ایک گرہ، اور عقد، اور عقد نکاح بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نکاح کی گرہ، اس سے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دیکھیں عقد، شادی کی گرہ، ٹھیک ہے؟ ومن شر النفاثات فی العقد، تو ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پڑھ کر یہ جادوگر جو کرتے ہیں، فی العقد، گروہوں میں پھونکتی ہیں، ان سے۔ تو جادوگروں سے عمومی طور پہ تمام نفوس جادوگر سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہ آج کے دور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت ہی بڑا ایشو ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ ہر وقت اسی بیچارے اس میں پڑے رہتے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، جادو ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اب اس کے علاج کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ غلط جگہوں پر چل پڑتے ہیں، اور ان غلط جگہوں پر جانے کی وجہ سے پھر پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب بعض اوقات ایمان بھی جاتا ہے ہاتھ سے، دولت تو جاتی ہے، عزت بھی جاتی ہے، تو کبھی الٹی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ صورتیں دی ہوئی ہیں، آپ انہیں پڑھیے۔ اور جادو جیسی سخت آزمائش میں خاص طور پر اپنا عقیدہ بچانے کے لیے کبھی بھی غلط کاموں کی طرف مت لگیں، اللہ کے کلام سے جو ہے رہنمائی لیں، اسی سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی؟ سو ومن شر النفاثات فی العقد، تو ہم نے پناہ مانگی کس سے؟ پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، ان سے۔ پہلے ہم نے اندھیرے سے پناہ مانگی، دوسری جادوگروں سے، اور تیسری ابھی ہم اس کے بعد آگے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے شیطان کا ہر بار رات کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو خاص طور پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک اور بھی پھونکنے والے ہیں جو روزانہ رات کو جو ہے نا سر کے آخری حصے میں پھونک دیتے ہیں، وہ شیطان ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یہ سر کا آخری حصہ، جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ان پہ منتر پڑھ دیتا ہے، اور کہتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو جا۔ اب ان گرہوں کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ اٹھتے ہی آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل گئی۔ تو وہ دعا ہے نا سنت میں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اٹھتے ہی پڑھ لیں، کم از کم زبان سے الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت آپ ایک اور نئے دن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی گرہ گئی، وضو کر لیا، دوسری گئی، نماز پڑھ لی، تیسری گرہ گئی۔ بہترین دن، ورنہ خبیث النفس اور سستی کی حالت میں دن کا آغاز۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں تمام مسائل کا حل بھی سنت ہی میں مل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، انتہائی خطرناک اور بہت بڑی مصیبت کس چیز کے شر سے؟ حاسدن۔ حاسد کون ہوگا؟ حاسد بتائیں، حاسد کا لفظ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور حاسد آپ کو پتہ ہے حسد کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا۔ دوبارہ آ گیا اذا، دیکھیں از، اور اذا آپ کو بتایا تھا سینکڑوں بار ہے قرآن میں، 650 سے زائد بار۔ جب، کیا معنی؟ جب، پھر حسدہ کے ساتھ لگے گا، تو حسدہ کا اصل معنی آپ میں سے بتائیں کیا ہوگا؟ حسدہ اسی پیٹرن پر جس پر آپ سیکھ رہے ہیں افعال، حسدہ کا اصل معنی ماضی کا یہاں پہ صیغے میں معنی ہوگا اس نے حسد کیا۔ ہاں ماشاءاللہ، اس نے حسد کیا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ کیا معنی بن جائے گا اذا کی وجہ سے؟ جب وہ حسد کرتا ہے یا کرے گا تو اے اللہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ تو بڑی مصیبت ہے حسد اس دور میں۔ البتہ ایک باریک سا فرق حسد میں اور رشک کرنے میں کیا ہے؟ رشک کرنے نا، رشک کرنے میں کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یا اس سے چھن جائے مجھے ملے نہ ملے۔ یہ آج کل ہمارا عمومی رویہ بنا ہوا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کو کہتے ہیں حسد کرنا۔ اور رشک کرنا کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے کسی کو کوئی فضل دیا ہے مجھے بھی دے دے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اور اس کے فضل میں اضافہ کرے۔ تو اللہ کے پاس، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ آپ اس سے چھین کر اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک چیز یاد رکھیں، اس میں نقصان ہی نقصان ہے حسد میں۔ وہ ہے نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کبھی حسد نہ کریں، کبھی جس کو جو ملا ہے اسے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اور رشک بھی ایون کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ آج کل عجیب ہی ہے نا، لوگوں کے مال و دولت پہ، گاڑیوں پہ، بڑے گھر پر عجیب ہی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ہر گفتگو میں جہاں بیٹھے یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر محفل میں۔ تو وہ بھی علم والوں پہ کرنا چاہیے جنہیں اللہ رب العزت نے علم سے نوازا۔ تو ایک حدیث کے مصداق صرف ان پر۔ تو اینی ویز اللہ کی نعمتوں پہ رشک کرنا جائز، آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ حسد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، دوسروں کے حسد سے ہمیں، اور ہم بھی حسد، دیکھیے اس نے حسد کیا، اور اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے کرے گا، اور حسد عام ہے، جگہ جگہ ہے، گھروں میں ہے، آفیسز میں ہے، اور یہ جو لکھا نا موچی موچی سے حسد کرتا ہے، میری آزمائی ہوئی بات ہے، میں بعض کا گھر میں دیکھتا ہوں ہم نے میڈز رکھی ہوتی ہیں اکثر اوقات 2، تو ان کا آپس میں بھی جو ہے نا یہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کا نام خراب کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے، حسد کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کیجیے غائبانہ میں، اور ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجیے۔ اور الحمدللہ ایک عرصے سے میری اپنی عادت ہے، اور یہ ہر ایک کو، آپ کے دوست، احباب، بہن بھائی، جسے اللہ دے رہا ہے نہیں دے رہا، جنہیں دیا ہوا انہیں کہ اللہ ان کو اچھے استعمال کرے، نہیں دیا اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے۔ اور پتہ نہیں، ہم لوگ ایک تھوڑی عقل کا مظاہرہ کریں تو اگر آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، ارد گرد والوں کو ملے گا، ایک اور مصیبت سے آپ بچے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں عمومی اس لاجک سے بھی دل کو، کہ وہ آپ کے پاس محتاجی لے کر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نا، کوئی پریشانی لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے کہ اچھا میں اس کو دوں نہ دوں، کیسے دوں، کیوں دوں۔ تو اس طرح اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، جب اوروں کو ملتا ہے تو آپ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو اپنے لیے بھی مانگیے، سب کے لیے مانگیے۔ تو 3 خاص شرور کا ذکر ہے، اندھیرا، نفسات اور حسد، ٹھیک ہے؟ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اور ان تینوں میں ایک چیز عمومی آپ کو نظر آئے گی، ان کے حملے جو ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہمیں، یعنی آپ کو نظر نہیں آتے، آپ پہ جادو ہو گیا، کسی نے حسد کیا، رات کے اندھیروں میں غلط طرف نکل پڑے، اور نہیں تو اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اب سورہ کو زندگی میں کیسے لایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے۔ شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ، تینوں کل، اخلاص، فلق اور ناس، اور فجر و مغرب کے بعد 3 بار۔ فارمولا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اس سے بہتر فارمولا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر طبیب، مسئلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں، تو اس سے بہتر کوئی فارمولا نہیں۔ لہٰذا اسے کیجئے، خود کو محفوظ رکھیے، ادھر ادھر جا کر غلط جگہوں پہ ٹکرے مت ماریے، کوئی پریشانی آ جائے تو معوذات کو پڑھیے، معوذتین جو ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے۔
تو ہاں البتہ کوشش ضرور کرنی چاہیے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، ہر رزق سے بچنے کے لیے نماز اور قرآن پڑھتے رہیے، تعمیری چیزوں میں حصہ لیجیے. اللہ کے نبی بھی ایسے ہی کرتے رہے، خالی اللہ کا کلام نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایفرٹ بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ نماز اور قرآن سکھانے کا کیا کرتے تھے، باقی کام، اچھے اچھے کام، نیکی کے کام، لوگوں کی مدد، آگے بڑھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی منکر برائی کو دیکھے تو کیا کرے، پہلا لیول کیا ہے، ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے، اس کی قوت بھی نہیں تو دل میں تو برا جانے کہ اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے. تو برائی کو دیکھ کر اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، نہ کہ صرف یہ کہ صرف استغفر اللہ کہہ دیا جائے اور خود کو بچا لیا جائے، نہیں. تو سورہ مبارکہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ دیتی ہے ہمیں، اور خاص طور پر اندھیرا، جادو اور حسد کے شر سے. ٹھیک ہے جی. جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. 30 سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. جی سسٹر ثانیہ فرمائیے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر ثانیہ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اگر کچھ پوچھنا ہے تو فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پیپر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، تو اس میں جب پیپر میں آیا تھا کہ وضو کے بعد کی دعا کون سی ہے، تو اس کے شروع میں دوسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں پڑھنا ہوتا، بس یہ بتاتے ہیں، کیونکہ پیپر میں چوائسیز میں تھا مگر کلاس میں تو نہیں تھا. نہیں سسٹم نے پورا آپ کو پورا کلمہ وہ پڑھوا کے اور پھر آپ نے آخر میں جا کے اللہم اجعلنی من التوابین اسی طرح پڑھا تھا کلاس میں بھی. پی ڈی ایف فائلز پر دیکھ لیں آپ. اچھا وہ جو ورک بک ہے اس میں تو بس اتنا اشہد صحیح تھا، تو میں نے ادھر دیکھا تھا. نہیں اس پہ پورا تھا، آپ دیکھیں ایک دفعہ نظر مارے. پہلے وہ چونکہ سلائیڈز پہ چل رہا ہے نا سیکوینس وائز، تو پھر یہ دعا آخر میں بریک کر کے سکھائی گئی تھی، تو اس میں پورا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو جی. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں انشاءاللہ ہم قواعد میں آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہم فعل مضارع پڑھنے جا رہے ہیں. تو ابھی تک آپ نے ماضی کے اس لیول پہ اشارے کیے تھے، آج ایک نیا لیول، اونچا لیول. تو آپ سب نے مڈ کوئز اتنا اچھا کیا ہے، تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے آج تو ایک ہم نے آپ نے آیات پڑھی تو زیادہ حصہ میں آتا تھا. آج ہم مضارع اوپر والا لیول پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے اس لیول پر یعنی ہمارا لیول اوپر ہو گیا ہے نا. خوشی ہو رہی ہے یا نہیں آپ کو بتائیں؟ کہ پہلے یہاں پہ ماضی کا لیول تھا، یہ اشاروں کا بتا رہا ہوں لیول، تو ویسے بھی لیول اوپر ہو گیا، مڈ کوئز کر چکے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ مضارع پڑھیں گے. پہلے فعلا کہتے تھے، اب کہیں گے یفعل. پہلے فتح، اب یفتح. جعل، یجعل. بہت انٹرسٹنگ اشارے ہیں، بہت مزہ بھی آئے گا آپ کو انشاءاللہ، انجوائے بھی کریں گے وہی ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے. آپ اس سے پہلے اسم فعل حرف کی تعریف بار بار آپ کو پڑھائی گئی ہے، ایک دفعہ پھر نظر مار لیں. اسم کیا ہے، کسی کا نام. آج آپ نے کون کون سے اسم پڑھے ہیں ذرا مجھے جلدی سے بتائیں پچھلی کلاس میں. ہاں بتائیں جلدی سے جی. نہیں فلک، ہاں خلق نہیں، خلق کا تھا نا وہ، اصل میں خلق تو تھا نہیں. تو فلک ٹھیک ہے، الفلک آپ مجھے فلک ٹھیک ہے. رب بھی تھا نا اس سے پہلے، رب نہیں. واقعہ بھی فعل ہے. اب دیکھیں نا یہ آپ کو آنا چاہیے. اچھا ہوا میں نے پوچھا آپ سب سے. غاسق اسم ہے، فلک اسم ہے، اور کیا ہے، نفاثہ اور اس کی جمع نفاسات اسم ہے، حاسد اسم ہے،
لیکن ہاں شرط بالکل اسم ہے. ویری گڈ. ہاں اور فیل کون کون سے آئے ہیں اب آج یہ بتائیں. یہ ایک اچھا میرا خیال ہے اس سورہ میں یہ تینوں چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں, تو ابھی آپ سے پوچھ لیا جائے. تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن پوچھنا بہتر ہے, سیکھنا زیادہ بہتر ہے. وقبہ, حسدہ, حسدہ, خلقہ, یہ سارے افعال کے طور پہ آئے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. ہاں ان کو آپ نے ذہن میں رکھ لیا, ماشاءاللہ. اور حرف کون کون سے سیکھیں وہ بھی بتا دیں ذرا. چلیں حرف کون کون سے آئے ہیں. ہاں از آیا, از آیا, ازا آیا, من, ما, وا. ویری گڈ. تو جو بھی عربی میں جو چیز بھی اسم اور فعل نہیں ہے وہ کیا ہے, وہ حرف ہے. تو اب یہ آپ سب کی پہچان. اصل تو یہ ڈیفینیشن رٹنے سے زیادہ بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو, ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. فی, بالکل فی بھی آیا ہے. ویری گڈ. چلیں یہ ایک اچھا میرا خیال ہے ٹیسٹ ہو گیا ہم سب کا. آگے بڑھتے ہیں. فعل ہم پڑھ رہے ہیں, عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. ہم نے فعل ماضی جو چیز گزر چکی ہو گئی وہ پڑھ چکے ہیں, اس کی ہم نے بڑی اچھی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے اس لیول کے اوپر. فعل, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا. آج بھی ہم نے سیکھا حسدہ, اس نے حسد کیا. وقبہ, وہ چھایا. خلقہ, اس نے پیدا کیا. یہ سارے, اور فعلا, یہ سارے آپ کو آتے بھی جو ہیں. علمہ بھی آج آپ پڑھ رہے تھے, یہ سارے آپ نے اس میں جانا. تو یہ سب ماضی کی بات ہو رہی تھی. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, وہ کیا تھا, ماضی ہو چکا. فعل مضارع عربی میں فرق یہ ہے, عام طور پہ اردو اور انگلش میں فعل حال اور فعل مستقبل 2 زمانے پائے جاتے ہیں جن کے لیے الگ الگ کہا جاتا ہے فعل حال, فعل مستقبل. عربی میں فعل مضارع ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے, جو موجودہ ہو رہا ہے, جو ہوگا. امپرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں ہم اس کو, امپرفیکٹ ٹینس. تو ہم اس کو پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کی جگہ امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. یہ کمبینیشن ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا. ٹھیک ہے, آج چونکہ ہم نے یہ پڑھنا بھی ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن پہلے فعل ماضی کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ یہ آپ کا سب کا اچھا ہے, اس لیے آپ میں سے کسی ایک سے کرواتے ہیں. اور بردر سسٹر شاہدہ سحر کروائیے. سسٹر کروائیے. آپ لوگوں کے مائکس کیا آف ہوئے ہیں؟ اچھا سوری. اچھا چلیں, اب آپ لوگ خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل, اس نے کیا. فعلوا, ان سب نے کیا. فعلت, آپ نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر آپ نے ساتھ اشارے کیے ہیں؟ نہیں سر. اشارے کر دیے, اشارے. اور اشارے یہ دیکھیں, یہ اس لیول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس لیول پر. یہ تھے ماضی کے اشارے نیچے کے لیول پر. آ چکے ہم تمہیں ماضی کے اشارے ڈال دیے. اچھا, جب سب کو انمیوٹ کرتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے بعض کا, پھر آپ کی گھریلو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو اینی ویز, تو یہ تھا ماضی. ٹھیک ہے, مضارع. تو اب وہی فعلا جو ہے, یہ جعلا جو ہے, ان سب سے ہم نے ماضی تو کر لیا. فعل مضارع کے صیغوں کو بنانا سیکھیں گے جو ابھی تک ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے یا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے وہی جو تھا نا فعلا, اس سے بن گیا یفعلو. کیجئے میرے ساتھ, یفعلو. ایک انگلی پہلے سیدھے ہاتھ سے یوں تھوڑا سا اوپر کندھے کے سائز پہ, پہلے اشارہ کہاں ہو رہا تھا, یہاں سینے, پیٹ سے تھوڑا اوپر سینے کی جگہ پر ہم کہہ رہے تھے یہاں فعلا, فعلو, فعلت, فعلتو, فعلتم, فعلنا اور فعلت. اب ہم کریں گے تھوڑا اونچا تاکہ ایک تو ڈسٹنگش ہو جائے, فرق آ جائے ماضی اور مضارع میں, پھر ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. یہاں آواز بھی بدل گئی ہے, انداز بھی بدل گیا ہے, اشارہ بھی بدل گیا. یفعلو, وہ کرتا ہے.
या करेगा, दोनों मानी है, लेकिन आसानी के लिए हम एक इस्तेमाल करते रहेंगे, वो करता है। यफ़अलूना जमा, अब जैसे ही हाथ खुला आप सबको पता है ये जमा का है, तो वो सब करते हैं। तफ़अलु, अब ये तकरीबन अगर आप यूं कर लें, माथे के लेवल तक ले आए या यहाँ ऊंचा, कि डिस्टिंग्विश हो जाए ये नीचे वाला, ये नीचे सामने हम करते थे ना यूं, अब ये यहाँ पे करके तफ़अलु, तुम करते हो, आप करते हैं। आप करते हैं ये जमा का नहीं है, असल में हम एहतरामन उर्दू में तुम को आप कहते हैं ना, तो तफ़अलु असल में तुम करते हो, एक है, तो हम कह रहे हैं आप करते हो। अफ़अलु मैं करता हूँ, सिंगुलर, ये देखें अब इशारा देखा आपने ऊपर के लेवल पे हो रहा है। तफ़अलूना आप सब करते हैं, तो नफ़अलूना नहीं कह रहे हम, जैसे यफ़अलूना, तफ़अलूना और नफ़अलूना नहीं कह रहे, नफ़अलू कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में एक नून इसमें पहले ही आ गया ना, नफ ना शुरू में नफ़अलू, तो फिर दूसरा नून जो है उसको हमने नहीं लिखा, वाव नून नहीं डला उसमें, तो नफ़अलू जो शुरू का नून है उसने उसकी जमा बना दी। ठीक है, ये खास तौर पे गौर करने वाली चीज है। तो फिर सुनिए एक दफा मेरे साथ कीजिए भी, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू तुम करते हो, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। तो सिस्टर हम ना फेमिनिन अभी बताएंगे, अभी पहले ये बुनियादी नया टेबल शुरू हुआ ना, तो लोग सीख लें फिर इंशाल्लाह। अब मैं आप सबके सामने इशारों पर गौर करें कि ये कहाँ हो रहे हैं इशारे। ठीक है, तो अगर आप इशारों को बिग स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्विच स्क्रीन भी कर सकते हैं, यानी स्लाइड्स को छोटा करके स्क्रीन बड़ा करके देख लिया करें, या एक मिनट में आपको, हाँ अब देखें, अब आपको बड़ी स्क्रीन नजर आएगी ना। तो ये ऊपर किया इशारा मैंने, यहाँ माजी का नीचे था, ये मुदारे का इशारा, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू अफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलू। ठीक है, फिर एक दफा इशारे देख लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह, ये माजी के इशारे हैं यहाँ पे करके, ये ऊपर हम करके कर रहे हैं मुदारे का इशारा। सो यफ़अलू ये था ना, फ़अला फ़अलू, तो यफ़अलू यफ़अलूना, यफ़अलू वो करता है करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं करेंगे। फिर यहाँ पे ये टेबल मैंने खुद जरा थोड़ा साइड पे किया है ताकि आपको इशारा पूरी स्क्रीन पर एक दफा मेरे देख लें, फिर मैं दोबारा टेबल कर देता हूँ। तो तफ़अलू तुम करते हो, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलू हम सब करते हैं। ठीक है, लाइए अब आपको टेबल दिखा देते हैं, आप परेशान ना हो। तो चलें सिस्टर फातिमा नजर करवाइए। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तुम करते हो, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना तुम सब करते हो, नफ़अलू हम सब करते हैं। माशाल्लाह सिस्टर, सिस्टर रेहाना करवाइए। जी, यफ़आलू वो करता है, यफ़आलूना वो सब करते हैं, तफ़आलू तुम करते हो या आप करते हैं, अफ़आलू मैं करता हूँ, तफ़आलूना आप सब करते हो, नफ़आलू हम सब करते हैं। जी, मैंने माशाल्लाह, इशारे किए हैं साथ। वेरी गुड, ये तो आपने बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। तो जी, 5 एक्स्ट्रा जज़ाकल्लाह मार्क्स खैर। सिस्टर सकीना करवाइए। जी, यफ़आलू वो करता है, यफ़आलूना वो सब करते हैं, तफ़आलू आप करते हैं, अफ़आलू मैं करता हूँ, तफ़आलूना आप सब करते हैं, नफ़आलू हम सब करते हैं। अच्छा, आप इतने ढीले ढीले इशारे करवा रहे हैं, तो चलें आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए बता दूं कि इस वजन पर, इन पैटर्न्स पर कुरान में तकरीबन 9000 या 8500 अफ़ाल आने हैं मुदारे के इस पैटर्न पर। अब क्या ख्याल है, आपको जोश जज्बे से करवाने को तैयार है? सिस्टर शबनम करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यफ़अलू, एक मिनट सर, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हो,
आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब तफ़अलूना करते आप हैं, सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा हम इसकी बोलचाल देखकर फिर इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो सिस्टर हिबा और सिस्टर मारिया, अगर आप में से एक जरा करवाए हल यफ़अलू, तो जवाबन हम क्या कहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे हम फर्ज ये कर रहे हैं, अजम्पशन ये कर रहे हैं कि अच्छी बात है, की जा रही है तो हाँ करनी चाहिए। ठीक है जी। हल यफ़अलु। सिस्टर मारिया आपको अस्सलाम जवाब दिया। जी जी। नअम यफ़अलु। हल यफ़अलूना। नअम यफ़अलूना। हल तफ़अलु। नअम अफ़अलु। हल तफ़अलूना। नअम नफ़अलु। माशाल्लाह। सही अच्छा, शायद। अब ये बोलचाल करा दी ना, तो आपने देखा तफ़अलू उल्टा है किस तरह? अफ़अलू। जैसे फ़अलता फ़अलतू बनता। सर फीमेल के लिए क्या आएगा? फीमेल के लिए सिस्टर जरा रुक जाए थोड़ी देर आप। वैसे तफ़अलू ही है, चलें मैं बता देता हूँ। ये जो तफ़अलू आ रहा है ना, यहाँ पे फीमेल का भी तफ़अलू ही होता है। ओके सर। तो आगे जाके और पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनीवेज बात हम क्या करें, तफ़अलू जब सामने हुआ तो ये उल्टा कैसे? अफ़अलू। जैसे फालता उल्टा था फालतू पर, तो तफ़अलू अफ़अलू मैं करता हूं। इसमें जो शुरू में हमजा लगा हुआ है ना, उसको आई समझ लें, इंग्लिश वाला आई अफ़अलू मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो हल तफ़अलूना, नाम नफ़अलू, नफ़अलू हम करते हैं। ठीक है, तो ये अरबी बोलचाल में आपने देखा। अब एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है, आपने ज़मायर पढ़े थे ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो जब मैंने आपको फ़अला में बड़ी दफा ये बात कही है कि फ़अला में वो कहाँ है, तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर मौजूद है। फ़अला उसने किया, यानी वो जो है वो उससे, फ़अलू वो सब जो है, हम वो उनके अंदर है। अच्छा, अरबी में बाज़ुकात ये यूं भी लिखा जाता है, हुआ फ़अला, ये अंदाज है अरबी का। ठीक है, और माना वही होगा, समझ ले, थोड़ी स्ट्रेस है, हुआ फ़अला उसने किया, वही माना है। बट थोड़ी सी आप, क्योंकि कुरान में अंदाज बहुत आता है, तो अभी इंशाल्लाह आगे बढ़ के आपकी ये नजर भी आएगा। तो इसी तरह वो ज़मायर जो हैं, अगर नहीं लिखे हुए तो उसके अंदर हमें मौजूद है कि अफ़ाल के अंदर फेल में कोई ना कोई कुछ कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम अलग से यूं लिखकर भी आपको दिखाएं तब भी ठीक है। तो वही माजी में भी, मुदारे में भी, हुआ यफ़अलू, हुम यफ़अलूना, अंता तफ़अलू। अंता भी मैंने कहा ना सामने वाला, तफ़अलू तुम करते हो तो अंता भी तुम होता है, अना मैं, तो अफ़अलू भी मैं। ठीक है, अंतुम तफ़अलून, नहनु नफ़अलू। सो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ज़मायर उसके अंदर ही मौजूद होते हैं। एक्शन फाइल असल में कहना चाहिए, जो फाइल है वो फेल के अंदर ही पाया जा रहा है यहाँ पर। वो माजी में भी है और मुदारे में भी है, और सीगे के हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। तो आइए, अब एक निशानी आपने माजी में हमने कहा था कि माजी के अफ़ाल को ज़हन में रखने के लिए कि जहाज उड़ गया, तो आपको क्या नजर आया? आपको नजर आई उसकी दुम। मुदारे में अगर हम कहें जहाज आ रहा है, अभी आ रहा है, उतरा नहीं, मुदारे यही है ना कि अभी काम हो रहा है या होगा, तो आपको क्या चीज नजर आएगी बताएं? अगर जहाज आ रहा है, आप रनवे पे खड़े हैं, आपको क्या नजर आएगा? आपको, हाँ, आपको जहाज की आगे से चोंच नजर आएगी ना, फ्रंट नजर आएगा उसका। तो मुदारे में तब्दीली जो है अफाल के बिल्कुल शुरू में आती है, फ्रंट पर आती है। ये देखें, जैसे यफ़अलू, यफ़अलूना, ये सारी तब्दीली आपको यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ये यहाँ शुरू में ये हाईलाइट भी हुई है, ये या है, ता है, आ, तफ़अलू, नफ़अलू, ये। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी माजी और मुदारे का फर्क भी, और याद रखने भी। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। आज पहला दिन है, तो आज तो खुशी की यही बात है कि हमने फेल मुदारे को शुरू कर लिया।
18,000 अफ़ाल फ़िल माजी और मुदारे के इस पैटर्न के ऊपर कुरान में आते हैं। 1 2 4 6 1800 नहीं, 18,000. So we will inshallah have to learn them all. और पहला सेट जो है उसी तरह फ़अला यफ़अलु की तरह ही जअला यजअलु, याद है आपको हमने डाई में पहले भी डाल के बनाया था। तो ये फ़अला वाले में सिंपल जअला यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलु, कोई मसला ही नहीं है। आइए इसका टेबल करवाइए, कौन करवाएगा आप में से? यजअलु जअला था ना, वो उसने बनाया, उसी से बन गया यजअलु, वो बनाता है, और फिर सारा टेबल। ठीक है, तो कौन करवा रहा है जी? सिस्टर हमना करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु तुम बनाते हो, अजअला मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। माशाल्लाह, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। कितना अच्छा करवाया। सिस्टर कलसूम आप भी करवा दें। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। माशाल्लाह, इनकी देखिए कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। एक और करवा के सिस्टर हिबा आप भी करवा दें। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु वो आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी जाअला से यजअलु। और इसकी बोलचाल में आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने लगी है। तो सिस्टर सकीना और सिस्टर फातिमा, आप ये देखें कि हल यजअलु है, हल यजअलु और ला यजअलु। तो ला का माना आपको याद है सिस्टर सकीना क्या था? जी नहीं। नहीं। अच्छा, पहले जब हम बोलचाल करते थे तो क्या लगाया करते थे? माँ माँ। नहीं नाम। माँ हाँ, माँ लगाते थे। आज हमने ला लगा दिया, ये क्या बात है? ऐसे ही बस दिल माँ चाहा। माजी के लिए इस्तेमाल होता है और ला मुजारे के लिए। हाँ, अब आप लोग मुझसे पूछते रहते थे ना, तो मैं नहीं बताता था कहाँ लगेगा। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब आप मुझे बता देंगे कि अच्छा क्या कहाँ लगे। तो माशाल्लाह सही समझे आप लोग। माजी में हम माँ लगा रहे थे, मुदारे में हम ला लगाएंगे। तो ये होता है असल में आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग हो, आप खुद से बता सकें चीजों को। चलिए अब करवाइए, आप दोनों करवाइए ये। हल यजअलु, ला यजअलु, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलु, ला अजअलु, हल तजअलूना, ला नजअलु। ला नजअलु, तो तजअलु पलट गया अजअलु, तजअलुना नजअलु। और मा और ला वाला फर्क भी आज आपने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यफ्ताहु जो है फतहा से, ये आपका होमवर्क है। सो फतहा का टेबल आपने माजी का किया होगा, उसने खोला फतहा, उससे यफ्ताहु वो खोलता है। तो फतहा फतहु, फतहता फतहतु, फतहतुम फतहना, यफ्ताहु यफ्ताहूना, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहूना नफ्ताहु। अब इस स्पीड से मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, आने वाली क्लासेस में आपने इस स्पीड के साथ जो है ना मुझे करके दिखाया करना। तो इसके साथ ही आज की क्लास को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। नुक्ता तालीम के कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद को सुनना। सुनना जो है ना, ये बड़ी ही अहमियत की हामिल बात है। सुनने के बड़े फ़वायद हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान की तख्लीक हुई तो सबसे पहले क्या बनाया गया? व जअल लकुम, ये जअला वही वाला है, और उसने बनाया लकुम तुम सब के लिए अस्समा, समात, वल अबसारा वल अफइदा। तो सबसे पहले समात बनाई गई। तो समात की अहमियत का अंदाजा इससे आप कर लें, सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। एक अंधा आलम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना कि वो आलम बना? नहीं, क्योंकि वो बेचारा सुन ही नहीं सकता, अंधा सुन सकता था। कुरान का आज तक हम तक पहुंचना, असल में सबसे पहले कुरान कैसे, अल्लाह के नबी ने भी सुना, सहाबा ने भी आपसे सुना,
تو سننے کا پروسیس جو ہے سن کر. اسی طرح حفاظ بھی جو سنتے رہتے ہیں نا, وہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں ذرا اونچا بولیں, آپ کے اپنے کان میں آواز پڑے. اس میں یہی فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ خود سن کر آپ کو, تو کانوں کی اس عظیم الشان نعمت کا فائدہ اٹھائیں, سنا کریں. جتنا آپ سنیں گے انشاءاللہ قواعد کو اتنا ہی بہتر ہوگا. کورس کا لفظی ترجمہ کے قواعد جو ہے ریکارڈنگ میں موجود ہیں, خاص طور پہ گرامر اس کے 1 گھنٹے کی, آپ اس ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں. آپ اس ویڈیوز کی, آپ ویڈیو نہ بھی دیکھیں, موبائل کے ساتھ لگا کے صرف آڈیو سنتے رہیں, تو سننے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. موبائل میں رکھ کے اس کو سن سکتے ہیں, گاڑی میں سن سکتے ہیں, تو سنتے رہنے سے انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے جان پائیں گے. الحمدللہ کلاس کے اختتام پر پہنچتے ہیں. دوسروں کو بتایا کیجئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.